سبحان اللہ، الحمدللہ. لائیو فرام مانچسٹر، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر زمان خان صاحب اعظمی سے اسلام کا نظام معاش اور معیشت ہم سب نے سماعت کیا. اور نیت اچھی ہو تو پھر یہ دولت بھی عبادت میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ پیغام ہم نے لیا. ایک مفکر کو ہم انگلینڈ سے سن رہے تھے، دوسرے مفکر ہمارے سامنے موجود ہیں جن کے خطاب کو سننے کے لیے ہر سال وادی نور آزاد میدان میں جم غفیر خصوصی طور پر انتظار کرتا ہے کہ حضرت کب تشریف لائیں گے. ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ حضرت کب تشریف لائیں گے. حضرت تشریف لائے، ہم ممنون ہیں، مشکور ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت کو سلامت رکھے. ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا مزاج بہت وسیع ہے، اور حالات حاضرہ کے تناظر میں جو ایک فکری قوت اور طاقت حضرت عطا فرماتے ہیں، آپ ان کے جمعہ کے خطابات دیکھ لیجئے اور دیگر مقامات پر جب بھی آپ بولتے ہیں تو اس طرح دلائل اور براہین سے منصع اور اس کو ڈیکوریٹ کر کے اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں کوئی تصنع نہیں ہوتا، جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت ہوتی ہے. اور پھر بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تشریف لا رہے ہیں ہمارے کرم فرما، ہمارے محسن و مہرباں، مشفق و مہرباں، ہمارے سرپرست اور ہمارے رئیس المفسرین حضرت علامہ قاری ظہیر الدین خان صاحب قبلہ. جی شروع کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اے برتر از قیاس خیال و گمان وہم، وظہر کے گفتہ ایم شنیدیم خواندہ ایم، دفتر تمام گشت وہ پایا رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم. بلغ الولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ.
حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، الحمدللہ یہ خالص دینی، ایمانی اور ایقانی اجتماع رسم کی ادائیگی نہیں، یہ سچے دین کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہم یہاں کوئی رسم ادا کرنے نہیں آئے ہیں، اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے، اور نہ ہم اپنے خطابت کی دھاک بٹھانے آئے ہیں۔ یہ بیچاری اس کا وزن کیا اٹھا پائے گی ہماری عوام؟ آج ہماری عوام کو سیدھے اور سادے لفظوں میں اس کا دین اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو یاد ہوگا، اور آج بھی پڑھا میں نے اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ٹھیک ہے جو کیا انہوں نے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ سیدھی راہ دکھانا انبیاء کا کام ہے، اور مقصد تک اور مطلوب تک پہنچانا اللہ کا کام۔ ایصال الی المطلوب جسے کہتے ہیں، اور محض راستہ دکھانا، اراد الطریق، اراد کے معنی دکھانا، رویت کے معنی دیکھنا، اراد دکھانا۔ انبیاء سیدھی راہ دکھاتے ہیں، وہ خدا ہے جو سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھی، چلا ہی لکھا ہے۔ خدا صرف راستہ دکھاتا نہیں، وہ بندے کو چلاتا ہے، اور جسے وہ چلاتا ہے وہی اس تک پہنچتا ہے۔ ہماری کہاں تاب و تواں ہے؟ یہیں سے معلوم ہوا
کہ بندہ جو چاہے خدا سے مانگے، کوئی قید نہیں ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، میں قبول کروں گا، جو چاہو کرو، دعا کرو، مجھ سے مانگو. تَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگو مجھ سے، مدد چاہو کروں گا، جو چاہو مانگو، لیکن مانگنے کا ڈھب ہونا چاہیے. وہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. مانگنے کا بھی ڈھب ہے، طریقہ ہے، جو طریقہ اس طرح مانگو. جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، لیکن مانگنے کا. اسی لیے بہت سے مانگنے والوں نے سپر ڈال دی اور کہا ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کیسے مانگیں. بیکل بلرام پوری اللہ رحمت کرے، آج وہ موجود نہیں ہیں، انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضری کے بعد ایک بات کہی تھی، مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ سلیقہ مانگنے کا ہم گنواروں میں کہاں آقا، سلیقہ مانگنے کا ہم گنواروں میں کہاں آقا. حضور ہم گنوار آدمی ہیں، گئے گزرے لوگ ہیں، آپ کی بارگاہ میں کیسے مانگے یہ بھی تو نہیں جانتے. کیا مانگے کچھ نہیں، بس اتنا مانگتا ہوں بھیک میں اپنی خوشی دے دو. دیکھو کہا نا، یہ بھی حضور سے لیا ہے. آپ بھیک میں مجھے اپنی خوشی دے. اور یہ بہت بڑی دعا ہے، خوشی مانگنا. چلو بہت اچھی بات ہے. یہاں خود قرآن نے آدمی کو مزاج دیا کہ کیا مانگو. وہ بھی سورہ فاتحہ میں، جس میں جملہ قرآن کے مضامین سمٹے ہوئے ہیں. جتنے بنیادی مضامین ہیں سب سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. کہ اہدنا الصراط المستقیم. بندے نے جب یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. جب یہ کہا تو قدرت نے فرمایا کہ اے بندے میں تیری کیا مدد کروں، کیفا اعینکم، کیسے مدد کروں تیری، کون سی مدد جو چاہتا ہے، ہر مدد تو اسی کی ہے نا. تیری کیسی مدد کروں، جتنی مدد ہے سب اسی کی ہے. تیری کیسی مدد کروں. پھر خود ہی سکھا دیا کہ کوئی ایسی چیز مانگ لے کہ سب آ جائے اس میں. جب سب مدد اس کی ہے تو کوئی ایسی چیز مانگ کہ اس میں سب آ جائے.
تو قدرت جیسے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا۔ میں سچ کہتا ہوں، آدمی کو آگ کے شعلوں سے کھیلنا آیا، کھیلتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی پانی پر پاؤں جما کے چلتا ہے، کبھی کبھی آدمی آسمانوں میں اڑتا ہے، لیکن بڑی مشکل سے کوئی سیدھی راہ چلتا ہے۔ سب آسان ہے، شعلوں سے کھیلنا آسان، پانی پر پاؤں جما کے چلنا آسان، ہواؤں میں اڑنا آسان، سیدھی راہ چلنا مشکل، ٹیڑھی کی ہے۔ جب کبھی ہم اپنی مسلم دنیا کو دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کیا یہ اسی دین پر ہیں جو حضور لے کے آئے تھے؟ مجھے تو نہیں لگتا یہ وہی دین ہے، یہ آشاہوں کا دیا ہوا دین ہے۔ قرآن نے سکھایا مانگو اہدنا الصراط، ہمیں سیدھی راہ چلا۔ جیسے ہی بندے نے کہا ہمیں سیدھی راہ چلا، وہیں سے معلوم ہوا کہ ہم مسافر ہیں، راستہ مانگ رہے ہیں، اور یہاں سب سمجھے بیٹھے کہ ہم مقیم ہیں۔ راستہ کون مانگتا ہے؟ مسافر۔ ہم سب یہاں مسافر ہیں اور مقیم بنے بیٹھے ہیں۔ کوئی کسی کی دکان کھا رہا ہے، کوئی کسی کا مکان کھا رہا ہے۔ یہاں حقوق کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، جتنی لڑائی ہے سب حقوق کی ہے، سب اپنے حقوق کی تلاش میں ہیں۔ آج کسان بھی جو اٹھے اپنے حقوق کو مانگ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے حقوق کہیں سے سلب کیے جا رہے ہیں، بڑے ہوشیاری کے ساتھ۔ اور حکمرانوں کا طریقہ یہی ہے کہ زبردستی کسانوں کے نفع میں ان کا فائدہ لٹکایا جا رہا، باندھا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں میرا فائدہ نہیں، کہا اچھا جانے دو، ختم کرو بات، ہم نے تو تمہارے فائدے کے لیے کیا تھا۔ کہہ رہے نہیں، تمہارے گلے میں تمہارا نفع ضرور باندھ دیں گے ہم۔ اچھا باندھو پھر، دیکھو کیا ہو، باندھو پھر۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ ہم یہاں مسافر ہیں، مقیم نہیں ہے۔ یہ اقامت میری پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ اچھا ہوا کہ آدمی کو مرنا ہے، اگر ہمیشہ رہنا ہوتا تو خدا جانے کیا کیا قیامت ڈھاتا ہوا۔ یہ 4 دن کے لیے، 4 دن کی زندگی، ہم سفر میں ہیں۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ ہم سفر میں ہیں، بنیاد ہے یہ۔ خدا جانے یہ سفر ہمارا کب سے شروع ہوا اور یہ کب جا کے سفر ختم ہوگا۔ ہم مسافر ہیں، کبھی عناصر میں تھے، کبھی پشت پدر میں تھے، ہم ہی تو تھے، کبھی رحم مادر میں تھے، آج دنیا آب و گل میں ہے۔
کل قبر میں ہوں گے، پرسوں حشر میں ہوں گے، میدان محشر میں ہوں گے۔ جب تک دونوں پاؤں بہشت میں نہ پہنچ جائیں سفر ختم نہیں ہوگا۔ بڑے لمبے مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں لیکن لوگ مقیم سمجھے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کون فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اصحاب القبور، دوسری روایت میں من اصحاب القبور۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی غریب رہتا ہے۔ غریب مسافر کو کہتے ہیں۔ وہی غریب نہیں کہ جو پیسے کو ہو، غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں۔ یا یہ سمجھو کہ ہم راستہ طے کر رہے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم قبر میں پڑے ہوئے ہیں، قبر میں ہیں، یعنی ہمیں کل جانا ہے تو آج ہی کیوں نہ سمجھیں کہ ہم پڑے ہوئے ہیں وہاں۔ یہ درس دے رہے ہیں، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ اسی لیے پہلے جب جنازہ اٹھتا تھا تو اتنی خاموشی ہوتی تھی کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ کس گھر سے جنازہ نکلا۔ سب آخرت کے خیال میں ڈوبے ہوتے تھے، ایک دم خاموشی ہوتی تھی۔ لیکن جب دنیا کا بھوت سروں پہ سوار ہوا اور لوگ دھیرے دھیرے دنیا میں گم ہونے لگے تو ساری دنیا کی باتیں اب قبرستان میں ہونے لگی۔ جا کے دیکھ لیجئے، کبھی کبھی تو ہم نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو پختہ قبریں ہیں اور دونوں پر کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر اور کہانی قصہ سنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اتنی بڑی غفلت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک آدمی کو جنازے میں ہنستا ہوا دیکھ لیا تھا، بات نہیں کرتے تھے۔ فرمایا موت جیسی چیز سے اس کو سبق نہیں مل رہا، تو کون سا سبق اس کو آخرت کی طرف لے جائے گا؟ اتنی غفلت۔ تو چلو میں عرض کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو تم یہ نہ سمجھو زمین پر ہو، قبر کے اندر ہو، یعنی آخرت پیش نظر، اور سمجھ لو کہ ہم سفر میں ہیں۔ جب سفر میں ہیں تو مانگتے کیا ہیں؟ سیدھی راہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سیدھی راہ کیا ہے؟ سیدھی راہ کیا ہے؟ وہی سیدھی راہ ہے جدھر سے اللہ والوں کا قافلہ گزرا، جدھر سے انبیاء و رسول گزرے، جدھر سے صدیقین و شہداء گزرے، جدھر سے اولیاء گزرے۔ حاصل کیا نکلا کہ ہم وہ خاک ڈھونڈ رہے ہیں جنہیں اللہ والوں کے قدم چومنے کا موقع ملا۔
ہم وہ خاک مٹی مانگ رہے، راستہ کیا ہے؟ مٹی ہے۔ اسی لیے حافظ شیرازی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے مزے سے مجذوب ہیں، ان کو لسان الغیب کہا جاتا ہے۔ گر در سرت ہوائے وصالست حافظہ، باعث کی خاک درگہ اہل بسر شبی۔ میاں حافظ اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ خدا تک پہنچ ہی جاؤ تو پھر اس کی راہ اس کے سوا دوسری تو نہیں ہے کہ جاؤ کسی اللہ والے کے در کی خاک مٹی ہو جاؤ، ان کے در کی اٹھاؤ، ان کے در کی، ان کی بارگاہ کی مٹی اٹھاؤ، اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ۔ اللہ والوں کی راہ مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ جو جدھر سے یہ قافلہ گزرا ہے وہی سیدھی راہ۔ کلام پاک میں آپ بار بار پڑھتے انک علی صراط مستقیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یاسین میں آئے آپ سیدھی راہ پر، وہاں بھی سیدھی راہ کی بات ہے، سیدھی راہ ہے بالکل۔ اسی لیے چلنے والا برابر دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی سی چال اس کی ہو، فکری چال ہو یا عملی چال ہو، ظاہری چال ہو کہ باطنی چال ہو، ہر جگہ وہ حضور کو دیکھے گا کہ حضور کدھر سے گزرے ہیں۔ اپنی ہر فکر میں حضور کو دیکھے گا کہ حضور اس فکری راہ کدھر سے گزرے، اس عملی راہ میں کدھر سے گزرے ہیں۔ ایک چیز میں نہیں، سب میں دیکھے گا۔ ارے اللہ والوں نے تو کہاں تک دیکھا ہے، میں تو کبھی کبھی سوچ کے تھک جاتا ہوں، یا اللہ کیا اللہ والے دیکھتے ہیں۔ سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس خربوزہ لایا گیا، نیا نیا تھا، ہدیتاً کسی نے پیش کیا، اٹھایا اس کو، چھری بھی اٹھائی، تراشیں، پھر خدا جانے وہ کیا سوچتے تھے، اس کو تراشا نہیں تراشا، چھری بھی رکھ دی اور خربوزہ بھی رکھ دیا۔ لوگ دیکھتے رہے کہ آپ تراشنے جا رہے ہو اور خربوزہ نہیں تراش رہے، اس کو کاٹا نہیں۔ کچھ لوگوں کے سمجھ میں تراش خراج بھی نہیں آئے گی، اتنا ذہن صاف ہو چکا ہے۔ تو یہ کاٹا سمجھ لی کہ اس کو کاٹا نہیں۔ اب تو ذبح کرنے کو بھی کہتے کہ ہم نے مرغی کاٹی، کیا بولی بدلی ہے؟ کیوں نہیں کہتے کاٹنا اور ہے، ذبح کرنا اور ہے؟ مرغی ذبح کی نہیں، آپ کی بولی بھی بدل گئی ہے۔ آپ ہی نہیں بدلے، سب کچھ بدلا ہے۔ آپ خوش پہنوی میں مبتلا ہے، آپ کسی ترنگ میں مت آئیے، بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم نے بکرا کاٹا ہے، کاٹا، خدا جانے کہاں سے ذبح کرنا اور کاٹا۔ تو آپ نے خربوزے کو کاٹا نہیں، رکھ دیا۔ تب خدام بارگاہ نے عرض کیا کہ آپ نے خربوزے کو اٹھایا اور اس کو کاٹنے جا رہے تھے، آپ نہیں کاٹا؟ آپ نے کہا ہاں، میں
مجھے یہ تو معلوم ہے کہ خربوزہ حضور نے کھایا، بلکہ فرماتے تھے کھجور کی گرمی کو خربوزے کی سردی سے مارو۔ یہ مزاج دے رہے تھے، کوئی گرم چیز کھاؤ تو کوئی ٹھنڈی چیز چاہیے جواب میں۔ اچھا شاید آئس کریم وغیرہ لوگ جو ہے دعوتوں میں اسی لیے رکھتے ہیں کہ خوب گرم گرم گوشت وغیرہ کھلاتے، کہتے تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ، شاید اس وجہ سے۔ کہا یہ تو معلوم ہے کہ حضور نے خربوزہ نوش فرمایا، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھا کہ کس انداز میں حضور نے کاٹا تھا۔ وہ سنت ڈھونڈ رہا ہوں، دیکھ رہے ہو وہ سیدھی راہ یہاں بھی، کہ مجھے وہ سیدھی راہ چاہیے جو حضور کے کاٹنے کی تھی، ایک خربوزے کو نہیں، اور یہاں تنا کیا بتاؤں۔ یہی سلطان العارفین ہے، جب مسجد کی طرف نکلتے تھے، مسجد 40 قدم دور رہتی تھی، تو اپنی ریش مبارک پکڑ لیتے تھے اور رونے لگتے تھے کہ باعزید کہاں چلے ہو، بارگاہ الہی کی طرف۔ اب آج کل لوگ باتیں کرتے، ادھر ادھر کا گپ شپ کرتے، سیدھے مسجد میں گھس جاتے، جیسے جانور کوئی گھس گیا ہو۔ کدھر چلے ہو باعزید؟ کوئی یوں ٹیک لگائے بیٹھا ہے، یوں ٹیک، مسجد کو ٹیک لگانا۔ ایک بزرگ عبادت کرتے کرتے ذرا تھک گئے بیچارے، تو مسجد سے ٹیک لگا لی انہوں نے۔ گوشے مسجد سے آواز آئی کہ شاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں، دیکھ رہے ہو آپ؟ اچھا قدرت کیا تربیت فرما، یہ سیدھی راہ چلانا ہے، یہ قدرت دیکھو اولیاء کو۔ ہم کتنی بیٹے، کبھی آواز آئی آئے گی میں نہیں، بیٹھے رہنا، لیکن یہ اولیاء کا معاملہ ہے، قدرت ان کو سبق دے رہی، سیدھی راہ چلو، مانگ رہے ہیں تو ان کو دیا۔ کاش شاہوں کے دربار میں ایسے بیٹھتے ہیں، پھر جب پاؤں سمیٹے ہیں وہ سب کچھ اٹھتے ہیں تو مرنے کے بعد ہی کھلے ہیں۔ ایک بزرگ آئے اور غلطی سے مسجد میں الٹا پاؤں پڑ گیا، سیدھا پاؤں نہیں، پہلے سیدھا جانا چاہیے پھر الٹا جانا چاہیے۔ جب بھی آئے آپ مسجد میں پہلے سیدھا، اس لیے کہ حضور کو سیدھا پسند تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یحب التیمم، سیدھا پسند تھا، ہر اچھا کام سیدھی طرف سے کرو، جو تبان اچھا ہے، تو سیدھا پاؤں پڑھنا چاہیے تھا مسجد میں، غلطی سے الٹا پڑ گیا، بس آواز آئی مسجد سے، تعجب یا سور، اے بیل ادب کر۔ وہ بیل ہے جو الٹا سیدھا نہیں دیکھتا، گھس جاتا ہے۔ اتنی سی بات پر یہ سیدھی راہ چلا کا مطلب ہے کیا؟ اولیاء کو قدرت کس طرح تربیت ان کی کرتا، ان کو یہ تنبیہ غیبی اتنی پسند آئی، اتنی اچھی لگی کہ اپنے نام کے ساتھ ہی سوگ لگا دیا، سومانے بیل، سفیان ثوری، اسی لیے کہا جاتا بھی یہ تنبیہ جو غیب سے ہوئی بہت پسند آئی۔ نکلو تو الٹا پاؤں اور داخل ہو تو سیدھا پاؤں۔ تو ارادہ طریق کی بات کر رہا تھا، یہ برسوں کی چیز ہے، میں پلک جھپکنے میں کیا کہہ سکوں گا۔ ہم مسافر ہیں،
پہلے تو یہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسافر ہیں، سفر میں ہیں۔ دوسری چیز ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ حضور یہاں کس طرح سے چلے ہیں، جسے سنت کہتے ہیں، معلوم کرو۔ اور یہ وہ بتائے گا جو خود چل رہا ہو، لفاظ نہیں بتائے گا، الفاظ کے ڈھیر لگانے والا نہیں بتائے گا، طلسم ہوش ربا پیش کرنے والا نہیں بتائے گا، لفظوں کے جادو منتر سے کھیلنے والا نہیں بتائے گا۔ یہ وہ بتائے گا جو ہر جگہ ڈھونڈ رہا کہ حضور کیسے چلے ہیں۔ مسجد کی بات، حضور اس وقت بھی چلے جب ظاہری پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، مسجد کی طرف ہے نا، چلا کے لایا گیا۔ یہ سیدھی راہ ہے کہ اس وقت بھی آؤ جب تمہارے پاؤں نہ کام کر رہے ہیں۔ کیسے آئے؟ کہا لوگوں سے کہو چلا کے لائیں۔ ابھی ہم چل کے جا سکتے نہیں جاتے، سب 1.5 اینٹ کی برائے بیٹھے ہیں۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط۔ کوئی آفس میں اپنے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دکانی میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے۔ ارے روڈ پر پڑھ رہے تھے، 8ویں دن بھی مسجد میں نہیں جاتے تھے۔ یہ کون سا دین ہے؟ روڈ پر نہ اس کو دھویا گیا، نہ صاف کیا گیا، نہ جھاڑو دی گئی، وہیں چٹائی بھی ستیہ ناس کی گئی۔ میں منع کرتا تھا کہ جب تک صاف ستھرا نہ ہو روڈ، آپ سعودی عرب میں دیکھ کے آئے ہو نا، تو وہاں ہر وقت جو ہے جھاڑ پوچھ کا کام چل رہا ہے۔ یہاں آپ نے جھاڑو تک نہیں دیا اس کو، دھونا ہونا تو جانے دیجئے، ویسے گندی ہے راہ، وہیں بٹھا چلے۔ طہارت مکان ضروری، لیکن میری نہ سننی تھی تو نہیں سنی۔ اب ذرا مسجد میں چٹائی بچھا کے بتاؤ تو۔ اسی طرح میں کہتا تھا کہ واز کو 10-11 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے، لیکن کسی نے نہیں سنی، اللہ نے سن لی تھی، وہ قانون بن گیا۔ اسی طرح روڈ پر کہتا تھا کہ نہ بچھاؤ، اس کو صاف ستھرا کرو تب بچھاؤ، کہیں بھی بچھا دو، پوری زمین ہمارے لیے مسجد ہے، لیکن صاف ستھرا کرو۔ ارے کتا بھی کہیں بیٹھتا تو اپنی دم سے اس جگہ کو جھاڑ لیتا ہے، آپ اتنا بھی نہیں کرتے ہو۔ تو ایک دن وہ تھا کہ روڈ پر چٹائی بچھانا سب سے بڑا ثواب سمجھتے تھے۔ اب ذرا مسجد میں چٹائی بچھا کے بتاؤ۔ صفائیں ایسی ہونی چاہیے کہ درمیان میں کوئی جگہ نہ ہو، کاندھے سے کاندھا میڈا ہونا چاہیے، اور اگر جگہ ہوئی تو شیطان جو ہے درمیان میں کھڑا ہو جائے گا۔ اسی لیے عرب میں اعلان ہوتا تھا، پہلے اس دور کی بات کر رہا ہوں، استقیموا وتراصوا اعلان ہوتا تھا۔ عوام تو سمجھتی ہی نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں بیچارے، اور نہ ان کو فکر ہے اس کی کہ یہ کیا کہہ رہے، کسی سے پوچھ ہی لیتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سیدھے رہو اور کاندھے سے کاندھا ملائے رکھو۔ اب نہیں کہتے ہیں تو یہ حرمین طیبین کے ائمہ جو ہیں کیا سعودی حکمرانوں کی غلامی کر رہے ہیں کیا؟ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اور پہلے جو کہتے تھے کیوں کہتے تھے؟ یہ میرا سوال ہے۔ پہلے جو کہتے تھے یہ کیوں کہتے تھے کہ استقیموا وتراصوا، سیدھے رہو اور
کاندھے سے کاندھا ملائے رکھو. اب کیوں نہیں کہتے کیوں ایسا کیا آپ نے؟ معلوم ہو آپ نبی کے دین پر نہیں ہو، بادشاہ کے دین پر. نبی کے دین پر نہیں ہو، اب نہیں بول. اور بھی کہتے تھے سووا واستقیموا وسدوا الخلل. خود کہتے تھے صفیں درست رکھو، سیدھے رہو، اور کہیں سے کوئی خلل نہ ہو، کہیں سوراخ نہ ہو، کاندھے سے کاندھا مٹاؤ. تم اتنا ہی تو کر سکتے ہو کہ کاندھے سے کاندھا ملا لو، وہ اللہ ہے دل سے دل ملا دے گا. تم اتنا تو کرو. اب نہیں کہتے وہ سد الخلل، اب صرف سبو. ارے بدھو، اگر حرمین طیبین کے دروازے اگر یہ حکمران نہ بند کرتے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ مسجدوں کے دروازے بند کرتے. اسی لیے پہلے انہوں نے بند کرایا. یہ فتنہ ہے، فتنہ جسے آج کرونا کہا جا رہا ہے. یہ 9/11 کی طرح سے ایک فتنہ ہے. اس لیے ہم فتنہ اسے کہتے ہیں کہ آج تک تاریخ میں ہم نے کوئی ایسی بیماری پڑھی نہیں، دیکھی نہیں کہ جس نے حرمین طیبین کے دروازے بند کرایا. پوری تاریخ انسانی ہم نے نہیں دیکھی. ارے بیماری ہے تو اس کا علاج کرو. اگر یہ کورونا بیماری ہے تو اس کا علاج کرو. اگر کورونا موت ہے تو دروازہ بند کرنے سے موت کبھی واپس نہیں گئی. ہمیں تو کسی ڈاکٹر نے آج تک نہیں بتایا کہ جب موت آئے تو دروازہ بند کر لو. اگر بیماری ہے تو علاج چاہتی ہے، اور کورونا موت ہے تو موت جو ہے وہ دروازہ بند کرنے سے واپس نہیں جاتی کہ بھئی دروازہ بند ہے کیسے اندر جائیں. ارے ہوا بھی جہاں نہ جا سکے گی موت وہاں پہنچ جاتی ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اگرچہ آپ مضبوط قلعے میں ہو، اَيْنَمَا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت وہاں پہنچ کے رہے گی. اگرچہ تم مضبوط قلعے میں، گھر کا دروازہ کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے. تو بڑی ہوشیاری سے انہوں نے راستہ بدلنے کی کوشش کی ہے اور لوگ چلے جائیں. اور ایک دنیا کو ہم دیکھتے ہیں وہ خاموش بیٹھی تماشائی ہے. وہ قومیں جو مٹھی بھر ہیں وہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہاں ہم زندہ قوم ہیں. اور دیکھو مٹھی بھر ہے، صرف مٹھی بھر ہے، لیکن زندہ ہونے کو ثبوت دے رہی. اور الحمدللہ ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں. دنیا کی ہم پہلی آبادی ہیں یا دوسری؟ گننے والے اگر تم ہوئے تو ہم دوسری ہوئے، اور گننے والے ہم ہوئے تو تم دوسری. تو تم جو چاہو گنو. گنتی اگر ہم کریں گے تو ہم آگے ہیں،
55 ہمارے مسلم ممالک ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ ملکوں کو بیچنے کا کام کیا آپ نے، ضمیر کو بیچنے کا کام کیا، ایمان کو بیچنے کا کام کیا، غیرت اسلام کو بیچنے کا کام کیا۔ عزت اسلام کا خیال نہیں کیا، بڑی مشکل ہے۔ تو یہ سیدھی راہ چلنے کی کوشش کرو، یہ اولیاء ہی سیدھی راہ چلتے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ اولیاء صرف گوشے میں بیٹھے رہتے ہیں، صرف مصلی ہی پہ بیٹھے رہتے ہیں، صرف مسجد ہی میں بیٹھے رہتے ہیں، خانقاہوں میں ہی صرف بیٹھے رہتے ہیں، یا پھر درسگاہوں میں ہی صرف بیٹھے رہتے ہیں۔ اولیاء کے بارے میں آپ یہ مت سمجھنا، اولیاء ہر جگہ ملیں گے آپ کو۔ کس ولی کے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ خود غوث پاک محبوب ربانی جن کا غوثیت معابی کا شہرہ اتنا زیادہ ہے کہ شاید اولیاء میں اتنی شہرت کسی کو ملی نہیں، اور آپ مستقل غوث ہیں۔ جب تک امام مہدی نہ آئے، ان کو مہدی بنا دیا لوگوں نے، امام مہدی کہتے ہیں، کہلا بھی نہیں آیا، مہدی ہے، ہادی مہدی، ان کو مہدی بنا دیا۔ کیا تماشا، کچھ کہنا نہیں، ستیہ ناس کر ڈالا ہے۔ امام مہدی کہتے نکلیں گے، اس کو بولنے تک کا شعور نہ آیا، سیکھا نہیں۔ تو جب تک امام مہدی نہ آئے، وہ غوث پاک مستقل غوث ہے، اور جو دوسرے غوث ہیں سب نائب ہیں۔ جانتے ہو یہ غوثیت معابی کہاں سے ملی؟ اتنی بڑی غوثیت معابی کہاں سے ملی کہ جتنے اولیاء زمین ہیں سب سے کہا کہ اپنا کاندھا پیش کرو، سب اولیاء سے کہا۔ آپ نے صرف کہا، اپنی مرضی سے نہیں کہا، خدا نے کہلوایا، اپنی مرضی سے نہیں کہا، خدا نے کہلوایا کہ اپنا کاندھا پیش کرو۔ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جتنے اولیاء روئے زمین تھے سب نے کاندھا پیش کر دیا، اور خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا کہنا عقیدت و محبت، اتنے جھکے کہ لگتا تھا کہ سر زمین سے لگ جائے گا، اور عرض کرنے لگے کہ صرف کاندھا ہی پیش کرنا کیا ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، آپ جہاں چاہیں قدم رکھتے۔ اسی کو لوگوں نے قلب بند کیا، بل علی عینی و راسی کہا تھا، یہ جملہ ان کا تھا، ارے کاندھے پر نہیں میری آنکھوں پر قدم رکھیے، میرے سر
یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے. اب تو ہم صرف سر ہلانے کے لیے اور جمانے کے لیے اور نعرے تکبیر لگوانے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی کرو جو کچھ کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے کرتے رہو. جہاں چاہو رکھو قدم، یہ ہمارے پیر و مرشد کی بات ہے. انہوں نے کہا اور انہوں نے کیا بھی ایسا. یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر. تو جانتے ہو یہ غوثیت بابی ملی کہاں سے؟ اس لیے کہ سیدھی راہ پر چلنے والا حضور سے بڑھ کر کوئی آئے. جتنے ہم یہ سنت کا، لیکن آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں آیا. آپ سب کے سردار ہیں، سید الرسول ہیں، سید الانبیاء، حبیب کبریاء. تو جتنے اولیاء ہیں جانتے ہو کسی نہ کسی نبی کے قدم میں ہوتے ہیں. قدم میں ہونے ان کے راستے پر ہوتے ہیں. غوث پاک کہتے ہیں سب نے کسی نہ کسی نبی کے قدم کے نیچے جو ہے پرورش پائی، پروان چڑھا، اور میں حضور کے قدموں کے نیچے ہوں جو آسمان کمال کے بدر کامل ہیں. لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، یہ شعر ہے آپ کا. کوئی ولی ایسا نہیں کہ اس کے لیے قدم نہ ہو. اب معلوم ہوا بغیر ولی کا قدم پکڑے راستہ طے نہیں ہوگا. اب تو مرید پیر کو چلاتا ہے راستہ. ادھر نہ جائیے گا حضرت، ادھر کانٹا ہے. وارے مرید صاحب، وارے پیر صاحب. اس پیر صاحب کو میں کیا کہوں، پیر ہے کہ پیر ہے مجھے معلوم نہیں. اس مرید کو کیا کہوں. پیر اس لیے تھا راستہ بتایا. لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، ہر ولی کے لیے کوئی قدم. وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، کہا اور میں بھی کسی قدم کے نیچے ہوں. وہ آسمان نبوت کے، آسمان کمال کے بدر کامل ہیں، حضور کے قدم. تو جب حضور کے قدم جیسا کوئی قدم نہیں تو غوث پاک جیسا کوئی ولی بھی نہیں. بس صحابیت ہے جو آگے ہے، تابعی ہے جو آگے ہے. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل یا غوث. اور یہ کہنا ضروری ہے، پلیز بات پوری کیا کرو، بات پوری کرو. تو میں حضور کے قدم کے نیچے ہوں، یعنی حضور جو راہ چلے ہیں وہاں ہر جگہ اسی انداز میں چلنے کی کوشش. جب حضور مورچے پر کھڑے رہے تو اولیاء سب سے آگے مورچے پر ہوتے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دیتے. اسی لیے ایک لشکر میں ایک اللہ والے کا گزر ہوا، کہا لاؤ ہم بھی جنگ کر لیں، تھوڑا سا اللہ کی راہ میں لڑ لیں. گئے اور پھر تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. کہا کیا؟ کہا وہ سامنے والی فوج میں دیکھا کہ قطب تو ادھر ہے، اس طرف ہے. تو میں نے کہا قطب ادھر ہے تو پھر تو فتح ادھر ہوگی. تو واپس وہ رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ انہیں دیکھ بھی دیں. اولیاء کے ایک وجود ایسا بھی ہے اور اسی کو ہم لوگ رو رہے ہیں کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے. وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم خالی یہاں بیٹھے ہیں کہیں. وہ ہم کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی آ کے رہنمائی بھی کر دیتے ہیں. سب کچھ کرتے ہیں. ہم ہیں کہ دیکھ نہیں پاتے لیکن آنکھ والے ہم بہت بنتے ہیں.
کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا اور آنکھ والے دیدہ ور بنتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب اپنے والد کے ایک واقعہ لکھتے ہیں، شاہ عبد الرحیم صاحب، کہ میرے والد ایک درسگاہ سے واپس آ رہے تھے پڑھ کر کے، اور ایک شعر تھا جو دہراتے چلے آ رہے تھے راستے میں. طالب علم دہراتے رہتے ہیں اپنے اسباق کو، راستے میں بھی دہراتے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ ایک مصرع جو ہے ذہن سے اوجھل ہو گیا، یاد نہیں آتا. اور جب کوئی مصرع ذہن سے اوجھل ہوتا ہے تو طالب علم کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت اضطراب ہوتا ہے. تو میرے والد ابھی اسی کشمکشی میں تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، بڑی لمبی گلی تھی، کہ اچانک ایک درویش ظاہر ہوا، بہت خوبصورت درویش، بہت خوب رو، بہت خوبصورت، اور آیا میرے پاس پہنچا اور کہا علم کی رہے بن حق نمائے جہالت. ارے میں نے کہا سبحان اللہ جزال، یہی بھول رہا تھا میں، یہی بھول رہا تھا میں. وہ پٹ سے یاد دلائے اس درویش، یعنی اللہ والو ہم یہاں پڑھیں تو وہاں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اب پوری بات سن لیجئے. جز یاد دوست ہرچے کنی عمر زائز، جز سر عشق ہرچے بخانی بطالت، سادی بشوئے لوح دلس نقش غیر حق، علم کی رہ بحق میں نمائد جہالت. یہ شعر پڑھتے چلے آ رہے تھے کہ دوست کے سوا جو کچھ آپ نے کیا، دوست کی یاد کے سوا جو کچھ آپ نے کیا، عمر کو برباد کیا. ہاتھ پاؤں لگے ہوں آپ کے کام میں، آپ دنیا کا کام کرتے رہو، لیکن دل میں دوست کو یاد کرتے رہو. اور یہی قدرت نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دوست کو یاد کرتے جاؤ، یعنی 10 افکار دل پیا، ہاتھ پاؤں کو کام میں لگا دو، دل کو یاد کے ساتھ لگا. تو دوست کی یاد کے سوا جو کچھ بھی آپ نے کیا سب بیکار کیا، اپنی عمر کو برباد کیا. اور عشق محبت کے راز کے سوا جو کچھ آپ نے سیکھا سب غلط کیا، سب بےہودہ کیا. پھر سعدی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میاں سعدی اپنے دل کی تختی کو باطل نقوش سے دھو ڈالو. تمہارے دل کی تختی پر جو باطل نقوش ہیں، ادھر ادھر کی تصویریں، ان کو دھو ڈالو. تختی پہلے دھوئی جاتی پھر لکھا جاتا. پہلے دل کی تختی کو دھو ڈالو، اس کے بعد سیدھی راہ کی بات کرو. تو یہ بھول گئے تو وہی مصرع کی علم کی رہے. اور اگر ایسا کر لیا تو پھر کیا کہنا. لیکن وہ علم جو خدا تک نہ پہنچائے وہ علم نہیں، جہالت ہے. علم اس لیے ہے کہ آدمی خدا تک پہنچے. اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ خدا تک پہنچانے والی راہ. اسی لیے کلام پاک ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جب بھی ملے گا تو سیدھے راستے پر ملے گا. تو یہی ان کو بھول گیا تھا سعدی صاحب کو، علم کی رہ بحق نہ نمائے جہالت. کہا میں تو میرے والد اتنے خوش ہوئے کہ پان کی دکان کو پہنچ گئے، اور وہاں سے پان کے کچھ بیڑے لیے انہوں نے، اور نظر کرنے لگے اس درویش کی.
اس نے کہا نہ مرا حاجت نیست، مجھے پان کی ضرورت ہے۔ سادی صاحب معلوم ہے پان نہیں کھاتے تھے، یہ فقیر بہت دن پان کھاتا رہا اور یہ اتنا کھایا کہ میرا کوٹے ختم ہو گیا تھا۔ جب کوٹے ختم ہو گئے چھوڑی دینا تو میں نے، لوگ کہنے لگے کیا آپ نے پان چھوڑ دیا؟ تو میں نے کہا کہ تو کیا آپ کو کیا تعجب کیا ہے؟ کل میں جان چھوڑ دوں گا تو آپ کہیں گے جان کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو پان کے چھوڑنے باپ آتا ہے۔ تو پان پیش کیا سادی صاحب کو، کہا نہیں مجھے پان کی ضرورت نہیں، شکریہ شکریہ کہہ کے پان تو نہیں لیا۔ پھر قدم اٹھایا درویش نے اور ایک ہی قدم میں پوری گلی طے کر دی، بہت لمبی سرنگ تھی وہ۔ تو پھر میرے والد کی آنکھ کھلی، ارے کہا سرکار مجھے بھی آنے دیجئے اپنے ساتھ۔ کہا نہیں مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے۔ کہا اچھا یہ تو یہ آپ کہ اپنا نام بتا دیجئے تاکہ فاتحہ پڑھتا رہوں گا۔ برنام خود تلامیذ ہے تا فاتحہ خانہ بھی باشا، تیرا اپنا نام تو بتا دیجئے کہ اتنے مہربانی کیا تاکہ فاتحہ تو پڑھ، معلوم ہے فاتحہ بریلی سے نہیں چلا ہے، یہ فاتحہ بریلی کا نہیں ہے بابا، یہ فاتحہ لوح محفوظ سے ہے، یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دیجئے۔ یہ خود شاہ ولی اللہ کے والد اور لکھنے والے شاہ ولی اللہ ہیں، کہتے ہیں کہ برنامے خود تلامیذ ہے تا فاتحہ خواندہ باشا، تاکہ فاتحہ تو پڑھتا رہو۔ تو آپ جو فاتحہ پڑھتے بالکل صحیح ہے، آپ گھبرانا نہیں کہ فاتحہ کرتے ہیں تو بدعتی ہو جاتے ہیں، یہ فاتحہ نہ پڑھ کر کے بدعتی ہے، فاتحہ پڑھنے والا بدعتی۔ کہا بتا دیجئے نام اپنا تاکہ فاتحہ پڑھتا رہوں گا۔ یہ شجرہ وغیرہ جو پڑھا جاتا ہے اسی لیے فاتحہ پڑھوں گا میں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا بدعت مت کرنا، سعودی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ فاتحہ مت پڑھنا ورنہ بدعت ہو جائے گا، نام بتایا، فاتحہ سن کے کہا اچھا فاتحہ تو پڑھنا، نام بتایا، فرمایا سادی ہمی فقیرہ سچ، جس کا شعر آپ پڑھ رہے ہیں یہ وہی سادی ہے، آپ کو بتانے آیا، کہاں شیراز اور کہاں ہندوستان اکبر آباد، اولیاء ایک قدم میں طے کرتے ہیں جو ہم برسوں میں نہیں کرتے، تیمی شودی رہے بطر شیدن برخے ماں بے خبرہ منتظر شمو چراغے، اللہ والے ایک قدم میں یہ زمین طے کرتے ہیں، ہم انتظار میں ہیں چراغ لاؤ بتی لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ، بس اس طرح سے وہ راہ چلتے۔ کہا ساتھی یہاں یہ بھولے تھے وہاں ان کو معلوم ہو گیا، اب حضور کو کچھ معلوم نہیں ہے، کیا پاگل پنی ہے، کیا تم نے ستیہ ناس کیا اس دنیا کا، کیا برباد کیا ہے تم نے، کیا تباہی تم نے مچائی ہے، کیا قیامت کھڑی کر کے رکھی ہے تم نے۔ یہ تو برسوں کی بات ہے، آپ پلک جھپکنے میں سننا چاہتے ہیں تو کہاں ہو پائے گا، تو تھوڑی سی بات بتا دی میں نے کہ سیدھی راہ مانگو خدا سے، اللہ ہماری فکر سیدھی کر دے، ہمارا ذہن سیدھا کر دے، ہمارا دل سیدھا کر دے، دل میں ادھرنے والے جذبات سیدھے، ہمارے کام سیدھے کر دے، ہمارے معاملات سیدھے کر دے، ہر جگہ سیدھی راہ ڈھونڈو، اور ضروری ہے کہ کوئی تمہارا رہنما ہو، کوئی پیشوا ہو جو تمہیں سیدھی راہ کی طرف برابر رہنمائی مشورہ لیتے رہو، اپنی مرضی سے مت کرو۔ ہمارا نظام شورائی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشورہ کرتے رہو، لوگوں سے پوچھتے رہو، اس لیے
کہ راستہ وہ بتائے گا جو سیدھی راہ پہ چل رہا. سب کا کام نہیں، یہ چھوکروں کا کام نہیں ہے. وہ اچھی خوشگلوئی کے ساتھ آپ کو جو ہے کچھ نظم سنا سکتے ہیں، اچھی آواز میں کوئی بات پیش کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے. چھوکروں کا، یہ اللہ والوں کا کام. ان کو ڈھونڈو، تلاش کرو، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا. پھر راستہ طے ہوگا. اسی لیے ایک اللہ والا دن کو جو ہے وہ شمع جلا کر کے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، وہ بھی شہر کے اندر. اللہ والا ان کی چالیں بھی ایسی ہے، بہت مشکل ہے یہ سمجھ لیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دن کو شمع جلا کے آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں؟ کہا انسان ڈھونڈ رہا ہوں. انسان شہر میں وہ انسان. پہلے جب میں اس کو پڑھتا تھا تو کہتا تھا یا اللہ، انسانوں کی دنیا میں انسان ہی ڈھونڈنے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ لیکن اب جب آنکھ کھول کے میں دیکھ رہا ہوں تو انسان کی حیث مجھے انسان نہیں دکھائی دے رہے. میں خود انسان کو ڈھونڈا، نہیں ملا مجھے ابھی بھی. اس عمر میں بھی 80-82 سال کی عمر میں بھی مجھے آدمی نہیں. انسان کی تلاش میں میں خود بھی ہوں. یہ انسان ہے. اس نے کہا انسان ڈھونڈ رہا ہوں. تو کہا جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہو ہم نے بھی سوچا تھا کہ ڈھونڈوں، لیکن یہ ملتی نہیں ہے. دیکھا وہ بھی ہوشیار ہی تھا جو پوچھ رہا تھا. یہ اولیاء کو اولیاء ہی پہچانتے، وہ بھی ہوشیار تھا. کہا میں نے بھی ڈھونڈا، ملتی نہیں یہ چیز. کہا جو چیز ملتی نہیں اسی کو تو ڈھونڈا جاتا ہے، ملتی ہوتے ڈھونڈتا کیوں میں؟ اب جس کو شیری جامہ جو پہنایا گیا اس کو تو اس طرح بیان کیا گیا کہ شخص بشر چراغ ہمیں گشت گردے شہر کستام دد ملولم و انسانم آرزوست. ایک آدمی کو دیکھا کہ چراغ جلا کر کے کچھ ڈھونڈ رہا ہے. وہ کہنے لگا یہ درندوں سے جانوروں سے میں بڑا رنجیدہ ہو گیا ہوں، میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں. این مدعیان سست عناصر دلم گرفت. یہ لمبے چوڑے دعوے کرنے والوں سے میرا دل کبیدہ خاطر ہے. میرا دل بہت تنگ ہے، میں کبیدہ خاطر ہوں. شیر خدا و رستم دستان مردود. میں شیر خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں اور رستم دستان. کوئی انسان چاہیے. اس آدمی نے کہا کہ گفتم کی یافت می نشود جست ایمنا. جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہو یہ ملتی نہیں ہے. دیکھا آپ کو تو سب انسان ہی دکھائی دے رہے ہیں، سب دھان 22 پسیری ہے. سب کو یہ آدمی سمجھ گیا. ارے آپ کیا سمجھو، اگر ایک طرف پوری دنیا ہو دوسری طرف حضور بھاری ہے سب کو. اور یہ حدیث پاک میں پڑھیں گے آپ کہ فرشتوں نے کہا تو سارا جہاں ایک طرف ہو حضور، ایک طرف حضور بھاری ہے. ان کو چھوڑ کے کس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ. کہا جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہو ہم نے ڈھونڈ کے دیکھ لیا، وہ چیز ملتی نہیں. پھر اس نے کہا کہ جو چیز نہیں ملتی اسی کو تو ڈھونڈا جاتا ہے.
اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے. جو اندہ یا بندہ، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہی ہے. ڈھونڈنے سے تو خدا کو ملتا ہے، یہ کیوں آدمی کو نہیں ملے گا؟ تو انبیاء جو ہے آدمی بنانے آتے ہیں. پہلے آدمی بناتے ہیں پھر مسلمان ہوتا ہے. پہلے آدمی ہو جاؤ پھر مسلمان ہونے کی بات کرنا. آدمی ہو جاؤ، انسان ہو جاؤ، پھر صدیق ہونے کی بات کرنا، پھر شہید ہونے کی بات کرنا، پھر ولی ہونے کی، پھر قطب ہونے کی. جو چاہے بات، ضرورت ہے اس بات کی. سیدھی راہ پتہ چلا، انہی 4 گروہوں میں سیدھی راہ ہے. وہ راہ جو انبیاء چلے ہیں بالکل سیدھی، آنکھ بند کر کے چلے، سیدھی سڑک یہ شہر صفات نظر کی ہے. سمجھے آپ؟ جدھر سے صدیق چلے، یعنی صدیق اکبر جو ان کے قدموں میں ہیں، جدھر یہ چلے آنکھ بند کر کے چلے، سیدھی راہ. جدھر سے شہداء ہو کے گزرے کہ جان تک دے دی، وہ سیدھی راہ. جدھر سے اولیاء گزرے، اولیاء خاص گزرے ہیں، وہ سیدھی راہ ہے. آنکھ بند کر کے چلے جاؤ. انہی 4 کو 4 کیوں کہا گیا؟ تو کیا 4 راستہ ہے کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 کیوں کہا گیا؟ کیا الگ الگ ہے؟ ایک ہی راہ ہے سیدھی، حضور کی راہ. حضور کی راہ پر جو چلے سیدھے، جو حضور کے قدم، وہ صدیقین ہیں. صدیق سمجھتے ہو؟ بہت سچا، جس کی زبان بھی سچی ہو، دل بھی سچا ہو، اس کی فکر بھی سچی ہو، اس کا کام بھی سچا ہو. وہ اندر سے بھی سچا ہو، باہر سے بھی سچا ہو. وہ سچا ہی سچا ہو، وہ اچھا ہی، وہ صدیق ہے. معلوم ہے سب سے زیادہ قدم نبوت سے صدیق. تو یہ راہ چلنے کے لیے سچائی ضروری ہے. اور دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں ذرا گن لینا، اور رات کو کتنا بولتے ہیں وہ بھی ذرا گن لیتے. نوٹ تو گنتے ہو صبح شام، تھوڑا اس کو بھی گن لینا. اولیاء نوٹ کم گنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ آج سچائی کتنی ہوئی ہے اور جھوٹ کتنا آیا ہے، کہیں جھوٹ تو نہیں نکلا. سیدھی راہ چلنے کے لیے سب ضروری ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. حاسبو قبل ان تحاسبو، حدیث پاک میں ہے. اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب ہو. اعلیٰ حضرت اسی دن کو یاد کر کے اسی دن کو یاد کر کے، یہ اولیاء کی نظر میں کیسا ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرمائے. تو اور رضا سے حساب دے، رضا بھی کوئی حساب نہیں. ہمارے وطن میں ایک جماعت اسلامی کا آدمی تھا، اس نے کسی مقرر کو چھوڑا ہی نہیں کہ تقریر کے بعد اس پر اعتراض نہ کیا ہو. کسی کو نہیں چھوڑا، چاہے جس جماعت کا آیا ہو. لوگ دیتے تھے جواب. تو مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگا، حضرت سب پر اعتراض کیا میں نے، دیا انہوں نے جواب جیسے دیا، اور آپ آئے تو آپ پر بھی کیا میں نے. وہ سب پر کرتا تھا، کسی پر نہیں. لیکن میں آپ کے جواب سے مطمئن ہوں دل سے، الحمدللہ. پھر اپنے دل کی بات اس نے کی. وہ کہنے لگا کہ میں تو اعلیٰ حضرت کو دل سے چاہتا ہوں. یہ جماعت اسلامی کا والفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت یہ ہے کہ جو غیر ہیں وہ بھی تعریف کر رہے ہیں. اپنے تو کرتے ہی ہیں بیچارے، غیر جب تعریف کرنے لگے
تب وہ سمجھ لینا اچھا. تو مجھ سے کہنے لگا میں تو دل سے ان کا شیدائی ہوں، بہت بڑا معتقد ہوں میں ان کا، لوگ کیا سمجھیں گے. رہ گیا ان کی مغفرت کا معاملہ. اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کا ایک شعر ہی کافی ہے، پوری عمر نہیں، ایک شعر. ارے میں نے کہا وہ کیا ہے بھائی تمہارے؟ تو یہی پڑھا تھا، کریم اپنے کرم کا صدقہ، اے میرے بہت کرم کرنے والے اپنے کرم کے صدقے، لئیم بے قدر کو نہ شرما. لئیم کہتے کمینے کو، اور اس میں بے قدر اور جوڑ دیا، بے قدر کمینے کو شرمندہ مت کر. تو اور رضا سے حساب لینا، جب تو حساب لے گا اور رضا سے حساب لے گا، کہاں تو کہاں رضا؟ رضا بھی کوئی حساب میں ہے، میں بھی کچھ ہوں. تو جب حساب لے میں کبھی حساب دے پاؤں گا. کہا یہ اس انداز میں لوگ سوچ. اعلیٰ حضرت کو ہم نے بھی اس گہرائی سے سوچا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، جو غیروں کو بھی حکومت کرے وہ اعلیٰ حضرت ہے، جو غیروں سے بھی لوہا منوا لے وہ اعلیٰ حضرت ہے، جو غیروں کو حکمرانی کرے وہ اعلیٰ حضرت ہے، جو غیروں کے یہاں بھی احترام سے دیکھا جائے وہ اعلیٰ حضرت ہے، جس کا چرچا غیروں کے یہاں بھی ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے. لیکن کہتے نہیں اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت. اس گرے پڑے کا حال ہی ہے کہ کتنے غیروں نے کہا مجھے تنہائی میں کچھ پڑھا دیا کریں. ہم کہا نہیں مجمع میں پڑھاؤں گا تم کو. کہے کہ تنہائی میں پڑھو. مجمع میں پڑھاتا ہوں، پڑھا دوں گا جو آتا جاتا ہے مجھے. تو تنہائی میں کیا ضرورت؟ میرے پاس ایسا وقت نہیں کہ تنہائی میں پڑھاؤ. آؤ مجمع میں آؤ جہاں سب پڑھتے ہوں. تو الحمدللہ سیدھی راہ چل. اس سیدھی راہ کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ آدمی اپنے تک پہنچ جاتا ہے، اپنے کو پہچان لیتا ہے. سیدھی راہ چلنے کے بعد آدمی کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے کہ میں کیا ہوں. آدمی نے سب پہچانا، اپنے کو نہیں پہچانا کہ میں کیا ہوں. مودی کی پہچان سب کو ہے، کوئی ہے کہ نہیں پہچان سکتا. اپنے اپنے طور پر سب پہچان رہے ہیں، لیکن اپنے کو پہچانا کہ میں کیا ہوں. سب کی اصلاح کرنے میں لکھے ہیں صحافی لوگ، زیادہ صحافتی انداز میں سب کی اصلاح. ارے میاں اپنی بھی تو تھوڑا اصلاح، اپنے کو پہچان. سیدھی راہ کا فائدہ ہے جب سیدھی راہ چلے اپنی پہچان ہو گئی. اور جس دن اپنی پہچان میں اب خدا سے آپ قریب ہوگا. اس لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ اولیاء پہلے اپنے تک پہنچتے ہیں پھر خدا تک. جو اپنے تک نہیں پہنچ سکا وہ خدا تک کیا خواہد پہنچے گا. سیدھی راہ کا فائدہ ان ربی علی صراط مستقیم. اچھا یہ لوگ کیوں نہیں پہنچتے اپنے تک اور خدا تک؟ یہ آخری بات ہے جو میں آپ سے کہہ دوں، ویسے بہت بڑی بات ہے. شیطان یعنی اساسی ابلیس جس دن راندہ درگاہ ہوا اس دن اس نے قسم کھائی کہ میں تو راستہ بھٹک گیا، بلکہ اس کی گستاخی دیکھیے بیوقوف کی. وہ کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ کو کہتا ہے دیکھیے یہ شیطنت ذرا دیکھیے. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. جو سیدھی راہ لوگ نہیں چل پا رہے ہیں، سیدھی بات کہہ دو.
فوراً لوگ تلخی محسوس کریں گے، فوراً لوگ چراغ پا ہو جائیں گے، اور حکومت کو کوئی سیدھی بات کہہ دو فوراً چھاپا پڑے گا۔ کوئی سیدھی بات کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ بیٹھا ہے شیطان۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور ان کے سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، الٹی راہ پہ نہیں بیٹھ۔ سنیما میں جاتے جاؤ، ناچ رقص کی محفل میں جاؤ، ادھر کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ خرافات جہاں ہے کچھ نہیں، شراب نوشی، قمار خانے، جوئے خانے، سب چل رہے ہیں، برا ہے۔ سیدھی راہ پر بیٹھنے کو کہا ہے اس نے کہ میں ضرور سیدھی راہ پر بیٹھوں، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، گھیراؤ کروں گا، ان کی داہنی طرف سے آؤں گا، ان کی الٹی طرف سے آؤں گا۔ یہ کلام پاک۔ اور اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، تو دشمن بھی کہاں بیٹھا؟ سیدھی راہ پر۔ اور دو جہت کو بھول گیا کم وقت، چار جہت کا ذکر کیا اس نے۔ ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہو؟ نہیں آ رہا ہے وہ، سیدھی طرف سے آؤں گا، دو جہت بھول گئے، اوپر اور نیچے والی۔ کیا قدرت کا ہے، کیا راستہ خدا تک تمہارا کھلا ہوا ہے، کیا راستہ کھلا ہوا ہے، کیا قدرت نے کھلا۔ نہیں تو کہہ دیتا اوپر سے آؤں گا اور نیچے سے آؤں گا، تو نیچے گر جا بندے، میں اوپر سے اٹھا لوں گا۔ یہ اصل ہے، یہ دو جہت تو بھول گئے، ہمیں ٹھیک سے گرنا نہیں آتا، پھر اٹھنے کی بات کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کا یہ انسپائرنگ علمی خطاب آج آپ نے سماعت کیا، اور آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب پر علم قرآن چینل پر حضرت کے بیانات موجود ہیں اور کنٹینیو ہوں گے۔ کل سے انشاءاللہ حضرت درس حدیث شریف شروع کرنے والے ہیں۔ علم قرآن چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس سے ضرور حضرت کے ذریعے سے استفادہ کرتے رہیں۔